کوئی جا رہے ہیں کوئی آ رہے ہیں، کوئی جا رہے ہیں اور کوئی تشریف لے آ رہے ہیں۔ میرا مقصد یہ حکمت والا کام اسی رات بانٹ دیا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے، میں نے کسی گزری ہوئی صدی کا محدث، محقق، مجدد نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب کریم کا فرمان۔ آقا کریم فرماتے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت 4 راتوں میں 4 ایسی خاص راتیں ہیں جن میں اللہ خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب ایک چیز کی تخصیص ہو گئی، ایک چیز کی تخصیص ہو گئی کہ خیر کے دروازے کھول دیتا ہے، تو لا محالہ سمجھ جائیں کہ شر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی سمجھ لیں جب ساری خیر ہی خیر ہو تو شیطان کو بھی باندھ دیا جاتا ہے۔ بس اب رب بلاتا ہے، بندہ آتا ہے اور اپنی پیاس کے مطابق وہ پاتا ہے، پیاس بجھاتا ہے۔ حضرات گرامی، خیر کے سمندر آج کی رات بہ رہے ہیں، رحمتوں کے سمندر بہ رہے ہیں، اپنی طغیانی میں ہیں، اپنے جوش میں ہیں۔ پانی سامنے ہو تو بندہ اپنی پیاس کے مطابق ہی پیتا ہے۔ پانی سامنے رکھا ہو اور کئی طرح کے مشروبات رکھے ہو تو بندہ اپنی طبیعت کے مطابق، پیاس کے مطابق اور اپنے ذوق و شوق کے مطابق پیتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، آج کی رات سمندر بہ رہا ہے، خیر کا سمندر بھی بہ رہا ہے، رحمتوں کا سمندر بھی بہ رہا ہے، اس کے کرم کا سمندر بھی بہ رہا ہے، اللہ کے فضل کا دریا بھی اپنی پرزور آج طغیانی پہ ہے۔ آؤ پینے والے پی لو، آج مقدر والے ہی پیئیں گے، آج یقیناً مان لیجئے مقدر والے ہی پیئیں گے اور اپنی اپنی پیاس کے مطابق پیئیں گے۔ کوئی ایک گھونٹ پیئیں گے، کوئی ایک پیالہ پیئیں گے، کوئی ایک کاسہ پیئیں گے، کوئی ساری رات پیئیں گے۔ وہ مقدر والے ہیں، مگر آج کی رات روک ٹوک نہیں ہے۔ آقا کریم فرماتے 4 راتیں ایسی ہیں جن میں وہ خالق، وہ مالک، وہ کبریا، آقب الحاکمین خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فرمایا پہلی رات عید الفطر شریف کی، دوسری رات عید الاضحیٰ کی، تیسری رات فرمایا شعبان کی 15ویں رات ہے، آج کی رات ہے شب برات ہے جو حضور کی امت کو نصیب ہونے جا رہی ہے اور نصیب ہو رہی ہے۔ اس میں ہماری بھی خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ ہمیں بھی یہ نصیب ہو رہی ہے اور اپنے دامن میں ہمیں بھی لیے ہوئی ہے۔ دعا کریں اللہ کریم اس کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے اور بھرپور مستفید فرمائے۔ چوتھی رات حضور فرماتے ہیں 9 ذی الحجہ شریف کی شب عرفہ اسے کہتے ہیں، شب عرفہ 9 ذی الحجہ کی رات کو بھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ امت کی توجہ ہی نہیں، امت کی توجہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ان راتوں میں کریم خود بلاتا ہے، خود بلاتا ہے اللہ کریم۔ میرے رات کے قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا، سیدنا حضرت جبریل امین کا نزول ہوا۔ سیدنا میں نے کہا ہے ادباً تعظیماً تکریماً سید الملائکہ ہیں، اس لیے میں نے سیدنا کہا ہے۔ ہر کسی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، جو اپنے مزاج کے مطابق کہتا ہے وہ بھی سید الملائکہ ہیں، یعنی ہماری نسبت تو اعلیٰ ہے۔ بارگاہ سید کونین میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا رب سلام عطا فرماتا ہے۔ سلام اس کا رب کا، کس کو؟ محبوب۔ کمال ہے۔ آج ہمیں ہمارے پیر صاحب کبھی کبھی فون ہو تو کہتے ہیں مولانا حال سنا، بڑی خوشی ہوتی ہے، مولانا حال سنا، خیریت سے ہو، یا والدین پوچھ لیں، اساتذہ گرامی پوچھ لیں، خود سے بڑا آدمی پوچھ لے، چاہے وہ رشتے میں بڑا ہو، اقتدار میں بڑا ہو، یہ دنیا ہے نا،
خوشی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مگر قربان جاؤں آمنہ تیری عظمتوں پر تو نے ایسا نام کائنات کو دیا کہ رب فرماتا ہے جبریل جا میرے یار کو سلام دے دے، سبحان اللہ، سلام دے دے، سلام دے دے۔ سلام کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں نا، سلامتی جسے رب کہے سونے تیرے اتے میری طرف سلامتی ہو۔ پھر کفار کو جو کر سکتے سی پر اللہ سونا کرم فرمائے، حضور فرماتے جبریل نے سلام دیا اور جبریل نے عرض کیا رسول اللہ آج کی رات نا آسمان کی جانب ساتوں اٹھائی، آسمان کی جانب حضور اپنا مکھڑا تو اٹھائیے نا، چہرہ میں تو ہاتھ اوپر تو فرمائیے نا، آسمان کی جانب حضور کرم نوازی فرمائیے، آسمان کو آنکھوں کی زیارت کروا دیجیے۔ ایسے ہی میں کہہ سکتا ہوں، ادب کا تقاضا ہے، محبت والے محبت کے موتی ڈھونڈتے رہتے ہیں، محبت والے محبت کے موتی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ہمارے استاد گرامی اللہ ان کو غنی کی رحمت فرمائے، آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا، اس وقت میری دستار ہو رہی تھی، اس کے بعد میں مٹھائی لے کر استاد گرامی کے گھر میں پہنچا، فرمایا مولانا ایک بات یاد رکھنا، جب بھی حدیث کی کتاب اٹھانا تو عظمت رسول کا پہلو تلاش کرنا، سبحان اللہ، بس نمازیں تو پہ فرض ہیں، طاقت ہوئی تو حج فرض ہوگا، نصاب ہو گیا تو زکات فرض ہوگی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں آ سکتا، کسی کی جرات نہیں ہے چینج کر سکے۔ فرمایا محبوب کی شان میں گڑبڑ کرتے ہیں لوگ، واللہ یہ میری نصیحت سمجھنا کہ جب بھی حدیث کی کتاب اٹھاؤ تمہاری نظریں حضور کی عظمت والی حدیث پہ پڑھیں، فرمایا محبوب کی شان والے جملے پہ پڑھیں، اور جب منبر پہ بیٹھو تو کوشش کیا کرو عوام کو علم میں 5 نمازیں فرض ہیں پر بتا دیا کرو ساتھ محبوب کی شان اجاگر فرمایا۔ صحیح ہے نا؟ نمازیں وہ ساڑھے سرائی کی جائے کہ بزرگ گزرا وہ کہتا تیرے لمبیا نمازیں تو کی کریے جو تم در رسول نے جھکتا ہی نہیں، تیرے لمبیا نمازیں تو کی کریے جو تم در رسول نے جھکتا ہی نہیں، سویا تھوڑا قیام کر مگر ادب نال کر، عشق نال کر، محبت نال کر، تینو پڑھن دا مزہ آوے تے کریم نو قبول کرن دا مزہ آوے، سبحان اللہ، تینو منگن دا مزہ آوے تے کریم نو عطا فرمان دا مزہ آوے، کہ ایک عاشق نو دے رہے ہیں۔ بارہ حضور فرماتے ہیں جبریل نے عرض کی کریمو مہربانی فرماؤ، تو وقت والے ہو کرم والے ہو مہربانی فرماؤ آسمان کو زیارت کراؤ سونے چہرے دی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے چہرہ اٹھایا تو عجیب منظر تھا، عجیب منظر تھا۔ حضور کیا تھا؟ فرمایا 300 اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا، سبحان اللہ، اتنی 300۔ اچھا یہ بتا دو میرے پاک محبوب کے لفظ جگر سیدنا حضرت امام حسن مجتبی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میرے نانوں کے غلاموں سنو، سید زادہ اور سردار سید زادہ، حضور نے فرمایا تھا، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کی نا رحمتیں 100 رحمتیں مخصوص جو ہیں، فرمایا اللہ نے جہان میں ایک رحمت کا نزول فرمایا ہے جو پوری کائنات کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، مگر کمال ہے 100 رحمتیں وہ بھی خاص ہیں، ایک ایسی رات بھی ہے حضور فرماتے ہیں اللہ نے 300 رحمتوں کا نزول فرمایا۔ وہ کون سی رات تھی؟ سمجھ گئے نا آپ؟ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں، ریحان پیازی دان ہیں، بڑے بڑے ماستر سے آپ نے پڑھا ہے، آپ کو تھوڑا سا نا وہ چاہیے، کہتا کونیا مل جائے تو آپ تو جواب بھی نکال لیتے ہیں نا۔ کریمو سنیے گا، میرے کریم نے فرمایا وہ 15 شعبان کی رات تھی، سبحان اللہ، جو آپ کو اور مجھے نصیب ہو رہی ہے، اور دعا کیا کریں دل سے، خود غرضی کے دائرے سے نکل آؤ، رویا کرو، کریم مجھے توفیق دی میرے ساتھ والے کو بھی دے۔ یہ تنقیدات اچھی نہیں ہوتی، میرے پاک محبوب کی تعلیم نہیں ہے تنقید کرنا چھوٹے پہ یا بڑے پہ، نہ نہ نہ، تاتے دل سے دعا مانگا کریں، خصوصی لمحات و اوقات میں، خصوصی ساعات میں تمہیں نصیب ہو تو پھر عرض کیا کرو نا کریمہ مہربانی فرما، میں تے تیری پاک بارگاہ جا گیا، میرے بھائی کو بھی توفیق عطا فرما دے، انہوں بھی سونے رابا
بریاں محفلہ تو نجات عطا فرما دے، انہوں بھی کریمہ راہ ہدایت دلا دے، کیوں میرے پاک محبوب کا فرمان ہے احبہ لنفسک احبہ للناس ما تحب لنفسک، فرمایا دوسروں کے لیے وہ پسند کر جو تجھے اپنی ذات کے لیے پسند ہے۔ ہمیں جنت پسند ہے، سارے بولو کیوں نہیں بولتے؟ مل جائے گی انشاءاللہ۔ بندہ بے ادب نہ ہوئے، باقی اگر سمجھ جاؤ بندہ بے ادب نہ ہوئے۔ جبریل تو پوچھو نا عالم تصور کے اندر جبریل تیرا مقام تے بڑھائے پھر اتھے کیوں آنے؟ پھر جواب آئے گا جبریل کہندا مولانا سنیے سید الملائکہ بھی ہوں، نام بھی جبریل ہے، طاقت بھی بڑی ہے، ایک سیکنڈ میں سدرۃ المنتہا سے مینا میں پہنچتا ہوں، اسماعیل کو بچاتا ہوں۔ طاقت ہے ہاں جی، تھوڑا جیت پیارا کیڑا ہے جنگی اندی بھی بڑی پرواز ہے، اور جبریل تیری عظمت کو سلام ہے۔ ہاں جی جبریل سے پوچھے نا طاقت بتا، جبریل فرماتے پوری طاقت میں نہیں بتا سکتا، چار چیزیں بتاتا ہوں، سمجھ جانا کتنا جبریل کی پرواز ہے، کتنا۔ فرمایا یاد کرو جب سونا یوسف کنویں میں جا رہا تھا میں سدرۃ المنتہا پہ تھا، یہ کنعان کا واقعہ ہے، زمین کا واقعہ ہے، میں سدرۃ المنتہا پہ تھا، زمین و آسمان کے پہلے آسمان کے درمیان خلا 500 سال کا، پھر 7 آسمان، پھر فرمایا جنت عرش سارا اند سدرۃ المنتہا، اوپر سے جو آتا ہے وہ بادل ہے، نیچے سے جو جاتا ہے وہ بادل ہے، نہ اوپر والے نیچے آ سکتے ہیں نہ نیچے والے سدرۃ المنتہا سے اوپر جا سکتے ہیں، مگر غلاموں سنیے میرے پاک محبوب وہ ہے شب معراج جو زمین سے چلے سدرۃ المنتہا پہ گئے، بتا دیا رب نے، فرمایا محبوب نہ سدرۃ المنتہا کے اوپر والوں جیسا ہے نہ نیچے والوں جیسا ہے۔ نہیں نہیں اتنا دنا نہ چنگی طرح بولو نا، چلے نا عاشق بیٹھے نے، سدرۃ المنتہا انتہا ہے، جو نیچے سے جائے وہاں اوپر والے وہاں سے وصول کرتے ہیں لیتے ہیں، جو اوپر سے آئے وہاں نیچے والے وصول کرتے ہیں لیتے ہیں، نہ نیچے والے اوپر جا سکتے ہیں نہ اوپر والے نیچے آ سکتے ہیں۔ اما آمنہ تیری عظمت کو سلام ہے، مکے میں پیدا ہونے والے عبداللہ کے یتیم بیٹے کا کیا شان ہے، نیچے والے بھی رہ جائے اوپر والے بھی رہ جائے، حضور ان سے بھی اوپر گزر جائے۔ بتائیے پھر حضور نیچے والے جیسے ہو سکتے ہیں اوپر والوں جیسے؟ وہ بھی وہاں رک گئے، یہ بھی یہاں رک گئے، گئے تو نیچے والوں کو نیچے کر گئے، جب آئے تو اوپر والوں کو نیچے کر کے آئے۔ ہاں سمجھ گئے نا بات؟ دلی سبحان اللہ میں پتہ تو نہیں ادھر چڑھی، مگر آج میں چھکڑا نہیں، میرے بھی ذہن وچ میں کیوں تو ان بار سدرۃ المنتہا جبریل کے بارے میں عرض کر رہے تھے، سیدنا حضرت جبریل کہتے ہیں کنعان کا کنواں یاد رکھنا، میرے یعقوب کا عشق یاد رکھنا۔ تسی بھی نے او پتراں دی جدائی ہے، تلے پتر نہیں سکے وقت دے نبی تے بادشاہ سن۔ ہاں جی فرمایا جب یوسف کو نا بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو کریم نے آواز دی، فرمایا جبریل آپ کیجی رب جلیل، فرمایا کنعان۔ اچھا جبریل نو سارا پتہ ہے کنعان دا کھو کتھے، دس دیا کرنے دیا عاشق جو بیٹھے ہو، جبریل نو سارا پتہ ہے، سارا پتہ ہے جبریل نو کہ چاہے کنعان کتھے آ، کیڑی زمین اچھا اندھا کھو ہے، انہوں پتہ ہے اتھے جانے، تے غلام دے علم دا عالم ہے تیرا آقا سبحان اللہ، تے ڈلی سبحان اللہ۔ آج تھوڑا جہا خطیبہ نہ رنگ بھی تے ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے نا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تسی ایویں ڈلے ڈلے بیٹھے رہتے ہو کہ مولوی صاحب آتے ہیں میرے پاس نہیں، تھوڑا خطیبہ نہ رنگ بھی ہونا چاہیے نا انشاءاللہ۔ جبریل کو اگر علم ہے کہ چاہے کنعان کہاں ہے، اللہ کی ایک آواز میں لبیک کہتے ہوئے ابھی وہ یوسف کو چھوڑتے ہیں، جبریل کو آواز ملتی ہے، جبریل پہنچتے ہیں، یوسف کو لے لیتے ہیں۔
بڑی دور ہے. بہرحال حضرت جبریل فرماتے ہیں حکم ہوا جبریل جاؤ. فرمایا ابھی انہوں نے چھوڑا میں پہنچ گیا. میں پہنچ گیا. فرمایا یہ پرواز ہے. فرمایا پھر میرے سیدنا حضرت ابراہیم کو یاد کرو. فرمایا اسماعیل کو لٹا دیا, سلا دیا, چھری ہاتھ میں لے لی. فرمایا گردن پہ رکھ دی. رب نے فرمایا جبریل جلدی جا. اب میرا عاشق اپنی آئی تے آئیے, اپنی آئی تے آئیے. ہم نہیں دیکھنا پتوں میں کہ انہیں سامنے میرے چل میں جبریل انج کر جنت جا, کنبہ پھر پھر مینا جا. پتہ ابراہیم نو نہ چلے, اسماعیل نو لے تے کنبہ کہا دے. فرمایا سونے ابراہیم نے اسماعیل نو لٹا دیتا, چھری ہاتھ پھڑی تے گردن مبارک تے سونے اسماعیل دی گردن موم نالوں بھی زیادہ نرم, موم نالوں بھی زیادہ نرم. فرمایا میں اتھے پہنچیا تو میری شبیر دا خود اندازہ لا, چھری گردن تے آئی, میں جنت پہنچا سی طرح تو منتہا. فرمایا پھر اتھوں میں تنبہ پھڑ کے مینا کی دھرتی پہ آیا کہ سونے اسماعیل نو جا کے تنبہ پیش کر دیتا ہے. پھر اس دنیا لے کے فرمایا پھر اس عاشق دا وہ امتحان کی تیار کرو نا نمرود والا, انت کا چکھا تیار سی. فرمایا سونے ابراہیم نو منجنی کے درخت چھوڑ دیتا. فرمایا چھوڑ دیتا. سونے ابراہیم پاک چکھے دے اندر پہنچے تے آواز آئی کہ میرے آدھی جبریل پہنچ میرا عاشق جائے. جبریل کہتے نے میں پہنچیا, میری شبیر دا خود اندازہ لا. یعنی اے جبریل دی شبیر ہے, تھوڑی جی شبیر, اے تھوڑی جی شبیر ہے جبریل دی, زیادہ شبیر اسی نہیں جانتے. ہاں یہ وہ شبیر ہے جڑی جبریل نے خود دسی ہے. بارہ سونے فرماتے ہیں جبریل کہندا یا رسول اللہ اج اپنا رخ انوار چکو, اودے رحمتاں دے نظارے بھی کام. حضور فرماتے ہیں میں جدوں چہرہ چاہیا آسمان وال تکیا تے بڑا مزہ بڑا ہی چین, بڑا ہی سکون. حضور فرماتے ہیں 300 رحمتاں دے دروازے کھلے ہوئے, 300 رحمتاں دا نزول ہو رہی ہے. اگے سنو غلامو, تہاڈی خوش نصیبی ہے, اے تہاڈی خوش نصیبی ہے. حضور فرماتے ہیں 300 رحمتاں دا نزول ہو رہا کہ حضور کیڑی رات نو. فرمایا 15 شعبان دی رات نو. کہ حضور کدے لئی. فرمایا میری امت میری امت لئی. اے او امت ہے سونا کلیم. توجہ فرمانا, سونا کلیم بڑے ٹل لائے, ٹل اے میں سیدھیاں سادیاں گلاں کر رہا, ٹل لائے. پڑھتے سی نا اپنی کتاب تے پڑھتے سی بڑے عابد ہون گے, بڑے زاہد ہون گے, بڑے ہی مجاہد ہون گے, کیونکہ انہاں نوں پتہ سی نا انہاں دے جڑے سی نا امتی, انہاں نے کہیا سی سونیا تو خود لڑ, خود لڑو, اسی نہیں لڑتے. ہاں جی اسی ایتھے بیٹھن والے ہاں. تے جس طرح اسی نا ایک بیان دے دیندے ہیں بند کمرے دے اندر کہ نہیں اسی عاشق رسول ہاں, باقی سارا کچھ اگے کرتا رہو, ہوندا رہے جی مرضی آوے. اسی کیا اسی بڑے احمد پسند ہاں. انہاں نے بھی یہ جملہ کیا سی. ہاں جی تے جی جو جملہ یاد آندا سی سونے کلیم نو تے تو امت حضور دی عمل کرتے سی کہ انہاں وڈے عاشق بڑے بڑے زاہد ایک ایک رات دے اندر کئی قرآن دے ختم, سبحان اللہ, کئی قرآن دے ختم. عرض کرتے سی مولا یہ پھر مینوں دے دے. ہاں جی کوئی تعلق بندے بڑے بندے دا کلیم ہو کے امت بھی امن دے. ہاں جی کلیم ہو کے امت بھی امن دے. کلیم نبی سن بڑے پیار والے, انہاں نوں پتہ سی نا کہ کوئی عام نہیں, خاصاں وچ خاص گل پئی جاندی ہے, انہاں وڈی وڈی ہاں جی عبادت کرن والے. اللہ نے فرمایا سونے کلیم گل دے وے تو پاویں منگدا نہ ہوے تینوں دینی کوئی نہیں ہے امت. سبحان اللہ, نہیں دینی, اے دینی سونے یار. کیوں محبوب نے فرمایا ہن آ کے فرمانا ہے میرا کریم جڑے نیک نے او تیرے. سبحان اللہ, سمجھ جاؤ یار, سمجھ جاؤ. میں سادے مزاج بیٹھا
ہاں جی جڑے نیک نے الصالحون للہ، حضور نے فرمایا نا آگے، فرمایا میرا اللہ تو تا بے پرواہ ہے، تو تا کریم ذات ہے، تینوں کادی پرواہ ہے، مہربانی فرما میں تیرا محبوب ہوں۔ الصالحون للہ، کائنات کے سارے چنگے تیرے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی ہن تے 10 روپے والا نوٹ ماڑا دے وجہ سی نہیں لیندے نہیں، بالکل نہیں چلے گا، نقصان ہے، یہ تے ساڈے فنڈ وچ بڑا خسارہ ہے، 10 روپے ماڑے جا بڑا۔ حضور نے فرمایا الصالحون للہ، میرا رب جو کائنات کے حسین و جمیل نیکوکار زاہد و عابد سائلین راکعین مجاہدین سارے تیرے، اور آپ نے فرمایا میرے سونیا مکرہ کے میں آج کتنی سونیا بندہ ہون علی جیڑے گناہگار نے او مینوں دے چھڈ۔ دعا کرو نہ گناہگاراں جیسی بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی یہ ہے مان نے کیا نہ توانی سانو تے اندے فضل تے مان تے سونے دے تعلق تے مان۔ ہاں جی ایمان کافی ہے۔ وہ اتنا بڑا شان والا نبی فرماوے صالحون للہ، میرا کریمہ نیک سارے تیرے، میری امت دے گناہگار لوگ سارے میرے دے چھڈ، تاکہ محشر دے میدان وچ میں ساریاں نوں خود ہاتھ پا کے سبحان اللہ۔ دفتر وچ بندہ جانا ہووے تے نالے دفتر دا افسر ہاتھ پھڑ کے لے جاوے، بیر مجمع ہووے، بڑے بڑے MLA دے سارے پرندے کٹھے ہووے، بڑے بڑے لوگاں دے مگر نہیں پیچھے ہٹو، ایک بندہ افسر اٹھے گا دفتر دا ہاتھ پا کے لے جاوے کہ دی مرضی ہے روکن دی۔ ہاں جی اتھارٹی ہے نا، ہاں جی عمران خان کو انہوں اتھارٹی ملی ہے کہ میں 18 گریڈ دا افسر ہاں، میری مرضی ہے میں جنوں ہاتھ پا کے اندر لے جاواں، میری مرضی ہے جنوں میں اپنی گڈی وچ بٹھاواں، میری مرضی ہے۔ ایتھے عمران خان دے اقتدار دا مالک اے کر سکدا ہے تے مدنی جدی خاطر اللہ نے فرمایا میرے آدم اگر میرا محبوب نہ ہو تو میں کب ہونے زائد بھی نہ فرمایا۔ اور پھر یہ بھی سن لیجیے آج کو سن لو، حضور فرماتے میں نے جنت کی سیر فرمائی، فرمایا جنت کے بلند دروازے پہ صدق دروازے پہ میرا نام لکھا ہوا تھا۔ حضور آگے گئے، فرمایا آگے بھی گیا ہوں، میں نے اپنی جگیر کا نظارہ بھی کیا ہے، فرمایا میں نے جنت کے جس محل پہ دیکھا میرا نام لکھا ہوا تھا، جنت کے جس درخت پہ دیکھا میرا نام لکھا ہوا تھا، فرمایا میں نے جنت کے درخت کے پتوں پہ دیکھا میرا نام لکھا ہوا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے خازن جنت کے پیشانی پہ دیکھا میرا نام لکھا ہوا تھا، فرمایا میں نے حور کی پیشانی پہ دیکھا تو میرا نام لکھا ہوا تھا، میرا نام لکھا ہوا تھا۔ بہرحال گل بڑی دور چلی گئی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، جبریل کہتے ہیں کریمہ تو آدھی امت لئی، آدھی امت لئی۔ سرکار فرماتے ہیں نالے جبریل ایک گل بڑی زور کی بڑی چاہتی گل سرکار نے سانو عطا فرمائی ہے نا، غلاماں نوں فرمایا کہ دسنا تاکہ انہاں دا ذوق بڑھے، ساری محبت بڑھے۔ ہاں جی یار میرے ساری یاد وچ رہے وجے، ہاں جی رزق کے حلال دی کوشش کرے، اور ساری عشق وچ رہے وجے۔ سرکار فرمایا اللہ نے فرمایا ساری کو بخشو، سارے اج دی رات جنے بھی ایک اتھرو اپنی آنکھ تو گرایا فرمایا انہوں بھی بخش دیاں گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے نے پر ان کام کھڑ گیا۔ سرکار فرمایا کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے فرمایا نہیں بخشوں گا۔ کریم وہ کون ہے؟ شوم قسمت کون لوگ ہیں؟ آج کی رات اس کی رحمتوں کا سمندر بہ رہا ہے، اس کی عطاؤں کی رمجھم کی بارش ہو رہی ہے، اور اس کے کرم کے آج دریا طغیانی میں ہے، پھر بھی فرمایا ہاں ایک جادوگر کاہن، سنیے گا ہر بندہ کہتا ہے میں بڑا حاجی ہوں، میں سمیت کہہ رہا ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں بھی انسان ہوں، میں بھی ابن آدم ہوں، میرے ساتھ بھی شیطان سوار ہو سکتا ہے، میں خود کو پہلے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ نہ کرنا کہ مولوی صاحب نے ہمیں کہہ دیا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ ہر بندہ خود فریبی کا شکار ہے۔ مجھے ممبر مل گیا، میں نے کہا میں ان سے بڑا ہو نہیں بھائی، بڑا ہونا بڑی دور کی بات ہے،
बड़ा होना बड़ी दूर की बात है, जो बड़े थे वो मदीने वाले हैं। सब अच्छू से अच्छा हमारा नबी, सब बड़ों से बड़ा हमारा नबी, बस सब छोटे हैं बड़े वही सरकार है। बहरहाल हर बंदा खुद फरेबी का शिकार हो जाता है, और ना भाई खुद फरेबी से दूर हो जाओ। अगर तौफीक मिल गई है ना, मैं हदीस पढ़ रहा था, मेरे हुजूर आपके करीम नबी दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल्लज़ीना अहसनू, फरमाया इस्तबशरू, आए अल्लाह मुझे उन लोगों में बना दे। कौन दुआ मांग रहे हैं? हमारे नबी पाक। फरमाया अल्लाह मुझे उन लोगों में बना दे जो नेकी करते हैं, फिर नेकी करने के बाद तेरा शुक्र अदा करते हैं। तालीम तो देखिए ना, महबूब की तालीम तो देखिए। फरमाया ना फखर ना करना कि मैंने नेकी कर ली, मैंने ये काम कर लिया, मैं नहीं होनी चाहिए, तू होनी चाहिए, मैं नहीं होनी चाहिए, तू होनी चाहिए। क्योंकि मेरे दादा मुर्शिद पाक, मेरे दादा ने मुर्शिद ने कोट भी ठंडे सरकार आप फरमाते ने फकीर लोग सन, आप फरमाते होते सन, ओए मियां सुते नू ना उठा, बैठे नू ना छेड़, ताले उठी रब दा ते अपने आप न बेड़। समझ आ गई? ताले उठी रब दा ते अपने आप न बेड़। खुद फरेबी से बचो, कोशिश करो। ये कुर्सी, ये जगीरे, ये अमल, ये भी हमारे लिए बायस अज़ाब बन सकते हैं अगर हमारे ऊपर शैतान सवार हो गया कि तू तो बड़ा जाहिद है। मगर महबूब को देखिए, दुआ मांग रहे हैं, करीम उन लोगों में बना दे जिन्हें नेकी की तौफीक अता फरमाए, फिर वो तेरा शुक्रिया अदा करे। आगे जुमला सुनिए, फरमाया करीम फिर मुझे उन लोगों में बना दे अगर गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करें, जो तौबा करते हैं, करने वाले नहीं। मैंने आज जुमा के बयान में यह बात अर्ज की थी कि मैं पढ़ रहा था कि गुनाह करके अकलना, गलती करके अकलना शैतान की सिफत है, गलती करके तौबा करना इब्ने आदम की सिफत है। हमारे बाबे से जब अम्र रब्बी के खिलाफ काम हुआ तो आप रोते रहे, अल्लाह को मनाते रहे, तौबा करते रहे। तो मेरे मोहसिन जब गलती हो जाए करना नहीं चाहिए, ये शैतान की सिफत है, अल्लाह के हुजूर माफी मांगनी चाहिए, ये इब्ने आदम की सिफत है, ये हमारे बाबे की सिफत है। हमारे बाबे ने तौबा मांगी, बहरहाल हुजूर फरमाते हैं एक जादूगर नहीं बख्शा जाएगा आज की रात तरह हाने के सिर के दिल से तौबा ना करे। दूसरा फरमाया मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, अल्लाह बिल्लाह तल्ला, बिल्कुल नहीं, ये मेरा फर्ज है, जो हदीस पढ़ी है वो हूबहू पेश कर रहा हूँ, मगर ना थोड़ी ज़ज्र व तौबीख होनी चाहिए। मगर नहीं, आपके मिजाजों की नफासत को मद्देनजर रखते हुए हुजूर ने फरमाया एक ज़िना का आदी, फरमाया लोगों को इज्जत पामाल करने वाला। अब मैं थोड़ा सा इस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ज़िना बिल इस्तिलाह मुराद नहीं है यहाँ, आँख का भी ज़िना मुराद है यहाँ। जो आँख से बुरी निगाह से लोगों की इज्जत को देखता है, जहाँ वो ज़िना भी ज़ानी मुराद है। और जिसके दिल में दूसरों की इज्जत के बारे में गलत ख्याल आते रहते हैं, वो भी यहाँ मुराद है। बहरहाल जिस तरीके से ज़िना वो तसव्वुर हो सकता है, तसव्वुर किया जा सकता है, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। ज़िना का आदी हुजूर ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है महबूबा नहीं बख्शूंगा, दूसरों की इज्जत को बवाल करता है। अल्लाह पनाह अता फरमाए। मेरे मोहसिन मोबाइल पाक कर दो, आपने हदीस पाक सुनी होगी और आप ये जुमला भी बोलते हैं, जो बीजोगे वो काटोगे, जो दोगे वो, जो भेजोगे कोई मिलेगा। मेरे मोहसिन ये मकाफात अमल है दुनिया। हुजूर ने फरमाया है, फरमाया कमा तुदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। याद रखना, आज अगर जवानी के जोश में, आज अगर पैसे के बलबूते पे, आज अगर इक्तिदार के नशे में तू किसी मुआशरे के शरीफ इंसान की इज्जत को रौंद रहा है, जब तक अपनी इज्जत को बवाल हुआ न देखेगा, इजरील यहाँ सांस रोक लेगा। ये मैं नहीं
دے رہا، میرے محبوب کے فرمان ہے۔ نوجوانوں، اگر زندگی رہ گئی تو یاد رکھنا تمہیں بڑھاپا بھی آئے گا، پھر اللہ نے چاہا تو تمہیں بھی اللہ ایک عزت عطا فرمائے گا، تمہارے گھر میں بھی رحمت پیدا ہوگی۔ وہ کیوں اپنی بیٹیوں کے، کیوں اپنی بہنوں کے تم قاتل بنے ہوئے ہو عزتوں کے؟ بندہ خود اپنی بیٹی کی عزت کا قاتل ہے اور الزام دوسرے پہ دیتا ہے۔ بندہ جہاں جھانک لے، اگر میں دوسروں کے لیے پاک ہوں، قیامت قائم ہو سکتی ہے، تیرے حرم میں کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ یہ یاد رکھنا، پھر تیری عزت کا محافظ حاکم الحاکمین ہے۔ جب تو بھی سو رہا ہوگا، تیرے گھر والے بھی سو رہے ہوں گے، تیرے چوکیدار بھی سو رہے ہوں گے اور تیرے باڈی گارڈ بھی سو رہے ہوں گے، اس وقت تیری عزت کی حفاظت وہ حاکم الحاکمین کرے گا۔ یہ یاد رکھنا، آج اگر موبائل پہ تو نے غلط نمبر ڈائل کیا ہوا ہے، اگر تو نے کسی کی عزت کو کھلونا بنایا ہوا ہے، وہ وقت آئے گا تیری سانس یہاں اٹک جائے گی، پھر تو یہ درد بھی دنیا سے لے کر جائے گا عزت کی پامالی کا۔ مہربانی فرماؤ، اگر ہو گئی ہے تو آج توبہ ہے۔ میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، مگر میں یہ جانتا ہوں میں کس پانی میں ہوں، آپ یہ جانتے ہیں آپ کس حال میں ہیں۔ میرا اور آپ کا رب ہم دونوں کو برابر جانتا ہے۔ آج دل میں توبہ کر لیں، توبہ کر لیں۔ آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہوگا، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا وقت تھا، دور نبوت تھا، قحط ساری ہو گئی۔ آپ نے امت کو حکم دیا ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، ساری امت جمع ہو گئی۔ توجہ فرمانا، یہ بڑا نازک ترین واقعہ ہے۔ ساری امت جمع ہو گئی، ساری امت جمع ہو گئی، دعا کرنے لگی، مگر بارش نہ آئی۔ اللہ نے وحی بھیجی، میرے کلیم تیری اس امت میں ایک بدبخت گنہگار بیٹھا ہے، ایک بدبخت گنہگار بیٹھا ہے، جس کی وجہ سے میں بارش نہیں عطا فرماؤں گا۔ آپ نے خطبہ دیا، فرمایا لوگوں، ہر کوئی اپنے عمل سے واقف ہے، اس مجمع میں ایک بدبخت گنہگار بے عمل انسان ہے، جس کی وجہ سے اللہ بارش نہیں عطا فرما رہا۔ ہم سے چپ کر کے وہ اپنے منہ کو اپنی چادر میں ڈھانپ کر نکل جائے۔ فرمایا نکل جائے اس مجمع سے۔ ایک بندہ موجود تھا، حضور فرماتے ہیں، فرمایا اس نے وہیں بیٹھ کر دل میں توبہ کی، عرض کی میرے کریم تو ہی میرے عیبوں سے واقف ہے اور تو ہی عیبوں پہ پردہ پانے والی ذات ہے، مولا رسوا ہونے سے بچا لیا۔ آپ کے بعد ایسی توبہ کر رہا ہوں، کبھی گناہ نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری، بارش آ گئی، تھوڑی دیر گزری، بارش آ گئی۔ سیدنا کریم اللہ بات کرنے گئے اللہ کی بارگاہ میں، عرض کی میرے کریم تیرا پیغام آیا تھا، گنہگار ہے، مگر مجمع سے کوئی گیا تو نہیں تھا، پھر بارش کیوں آ گئی؟ اللہ نے فرمایا کریم میں بندوں کا خالق ہوں، میں بندوں کا مالک ہوں۔ ایک بندہ ضرور تھا، مگر وہاں بیٹھے بیٹھے زمانے کی رسوائی سے اس نے ایسی توبہ کی، میں نے دیکھ لیا آج کے بعد یہ گناہ نہیں کرے گا، پکی توبہ کر رہا ہے۔ فرمایا جو ہی اس نے توبہ کی، میرا مدعا پورا ہو گیا، ساری محفل نیکوکار ہو گئی، میں نے بارش عطا فرما دی۔ حضور چپ کر کے توبہ، آج کی رات بڑی توبہ کی رات ہے، وقت نہیں ہے، کہنے کو بہت کچھ ہے، بس انہی اشعار کے ساتھ میں آپ کی ٹائم کو کلوز کر رہا ہوں کہ کشت امید پہ ہے فضل خدا، آج کی رات ہر طرف چھائی ہے رحمت کی گھٹا، آج کی رات کوئی محروم نہ رہ جائے، زمین پر سائل آسمانوں سے آتی ہے صدا۔ آج کی رات ہم قضا کاروں پر لطف اور فراما کرنے، چرخ اول پہ اتر آیا ہے خدا۔ آج کی رات نہ غفلت میں گزاری جائے، رب اکبر کی کرو حمد و ثنا۔ آج کی رات رب اکبر کی کرو حمد و ثنا۔ آج کی رات عزیزان من، یہ بہت بڑی عظمت والی رات ہے، صبح کا روزہ بھی رکھو،
صبح کی روزہ بھی رکھو، یہ بھی بڑا کار ثواب ہے۔ اب انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد صلاۃ التسبیح شریف کی جماعت ہوگی، صلاۃ التسبیح شریف کی جماعت ہوگی۔ یہ وہ نماز ہے میرے اور آپ کے کریم آقا سرکار نے اپنے چچا سیدنا حضرت عباس کو عطا فرمائی تھی۔ علماء لکھتے ہیں پہلے تو ہر دن پڑھو، مگر ہم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، 300 مرتبہ تسبیح پڑھنا۔ ہمیں جوش میں آئے تو قطاروں میں کھڑے دن گزار لیں، ہم جوش میں آئے قطاروں میں کھڑے دن گزار لیں، نہ پڑھنے کو آئے تو 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھیں، ایسے ہی ہے نا۔ مگر میرے محسن بہت بڑی عظمت والی رات ہے، یہ نماز آپ کی سہولیات کے لیے، وگرنہ میں ایک صوفی منش انسان ہوں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ نوافل کی جماعت نوافل کی جماعت مکروہ لکھی، مگر آپ کے ذوق کو دیکھ کر پچھلے سال بھی پڑھائی تھی، یہاں نصیب ہوئی تھی، اس مرتبہ بھی نصیب ہو رہی ہے، تو چلو آپ کے بہانے مجھ کا گناہگار کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ یہ تو ہو سکتا ہے نا، یہ تو نہیں نہ کہہ سکتا کہ یہاں بڑے بڑے زاہدین بیٹھے ہوں گے، یہ تو اللہ دیکھتا ہے نا۔ مرا میرے منہ سے تہیا کرو، اچھا نا۔ یہ 15 شعبان کو میسج شروع ہو جاتے ہیں، معافی نامے ہوتے ہیں نا، بس ایک ہی رات آج معاف کر دیں، صبح پھر نئے سرے سے، پھر 11 مہینے 11 مہینے ہم وہی کرتے رہے، پھر جب شب برات ہے تو معافی نامہ، یہ مذاق ہے، معافی نامہ تو نہیں، معافی نامہ ہے جس کا حق تمہارا ہے اس کے پاس جاؤ، اس کے کول بیٹھ، وہ بھائی مہربانی کا، اللہ کی پیشی بڑی سخت ہے، اور اسے بتا کہ محبوب فرماتے ہیں جو کسی کو معاف فرما دیتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اسے اونچا کر دیتا ہوں، اونچا کر دیتا ہوں، فرمایا اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ اسے بتا محبوب کے فرمان، کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے ان پڑھ ضد پہ اڑے ہوئے، حضور کا فرمان بتا، یار مجھ سے غلطی ہو گئی، تو جیسے راضی ہونا چاہے میں کرتا ہوں، یہ نہیں معافی نامہ بھیج دیا مجھے معاف کر دو، جبرن معافی لیتے ہو، جبرن معافی ہوتی ہے کوئی؟ تو بھائی پاس بیٹھو، بچہ آپ کا روٹ جائے اس کا مدعا بھی پورا کرتے ہو، کاندھوں پہ بھی بٹھاتے ہو، چوک کی سیر بھی کراتے ہو، تب جا کے راضی کرتے ہو، یہ جبرن معافی کیوں؟ نفس اجازت نہیں دیتا۔ محلے کے غریب کے ساتھ ظلم کیا، میں چودھری بڑا رانا جام خان ہوں، میں اس کے پاؤں بھروں، میں اس کے سامنے منتیں کروں، نفس اجازت نہیں دیتا۔ مارو اسی نفس کتے کو، پتہ چلے اسے میں نے یہ کیوں کیا، ذلیل کرو اسے۔ اور یہ اللہ یہی کیا کرتے تھے، تب جا کر اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے، یہ بڑا پن ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو ہار دے دے، فرمایا بہادر وہ ہے جو ہار جائے، عزت والا وہ ہے جو دوسرے کی عزت کی حفاظت کرے۔ میرے محسن نفس کو مارو، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، وہاں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا مدنی کا دین نال پیار والا، عزت والا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے، اور میں دلی دعا کر رہا ہوں۔ ہاں میرے محسن ہے، مجھے جملہ یاد آ رہا ہے، جہاں بیٹھے ہوں گے آج کی رات نا، میں نام اناؤنس نہیں کروں گا، اللہ کریم ان کے دل کی نیک آرزو میں پوری فرمائے۔ اللہ کریم انہیں اولاد نرینہ سے نوازے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور بیٹیوں کے مقدر مزید بھلے فرمائے۔ اللہ کریم حوادثات زمانہ سے محفوظ فرمائے۔ انہوں نے 2-3 مرتبہ بڑا خوبصورت جملہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو راتیں ہیں نا شب قدر، یہ لیلۃ النصف شعبان، شب برات کی رات، وہ کہتے ہیں بڑا سونا جملہ، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اللہ خوشامد سے محفوظ فرمائے۔ ویسے آپ کی نا سوچ کو اجاگر کرنے کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ رات نا لوٹ شیر میلہ ہے، یقین مانیے، یعنی مفت چھٹی مل رہی ہے، لکھاں دی آکھنے 50,000 میرے ورگا غریب مولوی بھی اتنے جا پہنچا کہ لوٹ شیر مل جائے، آج لوٹ شیر مل جائے، لوٹو، وہ خود بلاتا ہے۔ مولا کائنات آخری حدیث میں آپ پڑھ رہا ہوں، مولا کائنات شیر خدا سرکار فرماتے ہیں، فرمایا جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو قیام کیا کرو، رکوع کیا کرو، سجدہ کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، تسبیحات کیا کرو، ذکر و اذکار کیا کرو۔ آگے فرماتے ہیں، فرمایا اسی رات کو تو وہ فرماتا ہے علامی مستغفر فاغفر لہ، ہے کہ آج گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اسے معاف کروں۔ پورا سال
بہا دوں گا. آج جو مانگنا ہے مانگ لے. اولاد کا دکھ دور کرنے کی دعا مانگ لے, اولاد کی ترقی مانگ لے. فرمایا عشق مصطفیٰ مانگ لے, آج ادب اولیاء مانگ لے, آج دین کی محبت مانگ لے. تو تو صحیح, تو دامن پھیلا تو صحیح, اے تو ندامت کے آنسو بہا تو صحیح. پھر دیکھ میں کریم تجھے کیسے رنگ عطا فرماتا ہوں. ہم نا دکھوں کے شکوے کیے کرتے رہتے ہیں سارا سال. یہ جی میرا بیٹا یہ ہو گیا, یار آ جاؤ نا, مانگ لو مل جائے گا, جو مانگو گے ملے گا, منہ مانگی مراد ملے گی. یہ بھی میرا جملہ نہیں ہے, کسی صدی کے شاعر کا قول نہیں ہے, یہ میرے پاک محبوب کا فرمان ہے. مگر ایک شرط ہے, دل سے, ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ, ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا, سنا ہوگا آپ نے, ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سرکار نے عرض کی, نبی ہو کر عرض کی, میرے مولا اگر میں تجھے ڈھونڈنا چاہوں تو کہاں ملے؟ تو ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید وفی انفسکم افلا تبصرون. فرمایا ان نیڑے زیادہ میاں, اندر تک کے میاں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. فرمایا دائیں دیکھ میں, بائیں دیکھ میں, اوپر دیکھ میں, نیچے دیکھ میں. فرمایا ہر جگہ میں ہوں, پر دیکھ تو صحیح نا, پر ظرف تو بنا, تجھے کیسے نظر آتا ہوں. آ تو صحیح, مانگ تو صحیح, تھوڑی تشنگی بڑھا تو صحیح, خوب لے تو صحیح, پی تو صحیح, پھر دیکھ کیسا مزہ آتا. بغیر پیے, بغیر میں کھانے میں آئے, اے میری اجلرا دے کہ ہو گیا, یا تو صحیح, گلے شکوے سارا ساتھ. پھر آؤ, تمہارے گلے شکوے دور کرتا ہے رب. ہم بتا ہے آؤ تو صحیح, اور تو مانگتا رہتا ہے نا, میرے بچوں کو اعلیٰ ترقی عطا فرما, جا تو صحیح, مانگ تو صحیح, دامن پھیلا تو صحیح. تو مانگتا رہتا ہے نا مدینے کی زیارت کرا, فرمایا تو صحیح, مدینے کی زیارت بھی ہو جائے گی, مدینے والے کی زیارت بھی ہو جائے گی. مانگو تو صحیح نا یار, مانگو تو صحیح نا. بہرحال اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑی سونی محفل ہوئی, میرا دل ٹھنڈا ہویا, تسی بڑے سکون نال سنیا. میرے لیے بھی دعا منگنا, کیونکہ دو ایک دن نہ دونا میں تھوڑا ذہنی طور پہ پریشان ہاں. ماں جیسی ہستی نا بڑی عظیم شاعر ہے. پھر سارے والد بھی فوت ہو گئے, سارے واسطے ماں بھی ہیں تے بابا بھی ہیں. بس کسی عارض کے تحت تکلیف ہوئی ہے, میں بڑا پریشان ہے اس معاملے کے اندر. جانا میں ہے گا, مگر میں تھوڑا ڈیلے کیا ہوں. وقت ایسا ہے مجھ سے وہ دیکھا برداشت نہیں ہوگا, کیونکہ میں نے دیکھا ہے ان کا وقت کیسے گزرا تھا. بس آپ سے یہی درد مندانہ اپیل ہے کہ میرے لیے اور میری والدہ صاحبہ کے لیے دعا کرنا. اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ اور نافعہ اور امہات المؤمنین کے دوپہر کائنات کے ماؤں, بیٹیوں, بہنوں کی, بہوں کی اللہ خیر فرمائے, محبت محبوب عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.